حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے ذکر اللہ کے موضوع پر گفتگو شروع کی تھی، آج بھی ہم اللہ رب العزت کے ذکر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ حقیر سی کوشش ہے کہ اللہ پاک اس کوشش کے باعث مجھے بھی آپ کو بھی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے بعض فرشتے ایسے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ان کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ گلیوں میں، بازاروں میں، گلی گلی، نگر نگر، کوچہ کوچہ، شہر بشہر پھرتے ہیں۔ جہاں کہیں انسان بستے ہیں ہر اس جگہ پر وہ فرشتے جاتے ہیں، اور جہاں کوئی ذکر باری تعالیٰ کی مجلس دیکھتے ہیں وہ باقیوں کو بھی آواز دیتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، تمہارا مقصود و مطلوب یہاں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر فرشتے آتے جاتے ہیں اور اپنے پروں کے ساتھ اس مجلس کو ڈھانپتے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اور آ جاتے ہیں، وہ ان کے اوپر، فرمایا آسمانوں تک اس مجلس ذکر کو نوری فرشتے، رحمت والے فرشتے اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ ہرگز نہ بھولیں، یہ محفل ذکر ہو رہی ہے۔ یہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا، آپ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، یہ ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر ہو رہا ہے۔ آپ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر ہو رہا ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی محبت، عظمت، معرفت کی باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آسمانوں تک۔ فرمایا اس مجلس کو فرشتے اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا جب تک محفل ہوتی رہتی ہے وہ فرشتے محفل میں تشریف فرما رہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب محفل ختم ہوتی ہے، مجلس اختتام پذیر ہوتی ہے، دعا ہو گئی، محفل اختتام پذیر ہو گئی، مجلس کے ختم ہونے پر وہ فرشتے بارگاہ رب العزت میں جاتے ہیں۔ اب علام الغیوب رب، علیم بذات الصدور رب، دلوں کے حال جاننے والا رب، ہمہ وقت ہر چیز پہ نظر رکھنے والا رب، ہمہ وقت ہر جگہ موجود رب، ہمہ وقت ہر چیز کو جاننے والا، دیکھنے والا رب، حالانکہ وہ جانتا ہے یہ کہاں سے آئے ہیں، مگر وہ جو ذکر کرنے والے اس کے محبوب برگزیدہ بندے ہیں، اس کے صالحین بندے ہیں، وہ جان بوجھ کے ان کا ذکر چھیڑتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے اے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ واہ واہ شیخ صاحب، ماتا ہے تم کہاں سے، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ تو وہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا
تو بندہ ایسے باتوں باتوں میں محبوب کا ذکر کرتا ہے. بات کہیں کی ہوگی اور وہ اپنے درمیان میں اپنے محبوب کی بات چھیڑ دے گا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ فلاں ملک میں گئے تھے، اس ملک کے فلاں صوبے میں گئے تھے، اس صوبے کے فلاں شہر میں گئے تھے، اس شہر کے فلاں علاقے میں گئے تھے، فلاں محلے میں گئے تھے، فلاں گلی میں گئے تھے، فلاں مسجد میں گئے تھے. میرے مولا وہاں تیرے بندے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا نام الاپ رہے تھے، تیری یاد میں بیٹھے تھے، تیری جستجو میں تھے، تیری چاہت میں تھے. اے مولا وہ تیری دید کے مشتاق تھے، وہ تیری قربت کے طلبگار تھے. میرے مولا وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیری یاد کر رہے تھے، وہ تیرا نام الاپ رہے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں اور مجھے یہ بتاؤ وہ جو بیٹھے میرا ذکر کر رہے تھے انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں دیکھو حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں میرے حسن و جمال کا عالم کیا ہے، ان کو خبر بھی نہیں کہ میں ان کا مولا کتنا حسین ہوں، انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، بس میرے محبوب سے سنا ہے کہ مولا بہت حسین ہے. بس وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور بن دیکھے مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں. وہ گھر بار چھوڑ کے بیٹھے تھے، وہ کاروبار چھوڑ کے بیٹھے تھے، وہ بیوی بچے چھوڑ کے بیٹھے تھے، وہ اپنے تمام مشاغل چھوڑ کے بیٹھے تھے، ہر ایک سے کٹ کے وہ میری یاد میں بیٹھے تھے. مولا خود فرماتا ہے اے فرشتوں حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا. اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اسے اور زیادہ محبت کرنے لگ جائیں اور بہت زیادہ تیری تعریف کریں، تیری تسبیح کریں، تیرے ذکر کریں، تیری یاد کریں. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ پاک فرماتا اچھا بتاؤ وہ مانگتے کیا تھے؟ دیکھو نا اس کو سارا پتہ ہے. ہاں جی. پھر وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ جنت مانگتے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ نہیں جنت کو دیکھا تو نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں بن دیکھے ان کی جستجو اور طلب کا اور جنت کا مشتاق ہونے کا یہ عالم ہے. اگر وہ جنت کے محلات کو دیکھ لیں، باغات کو دیکھ لیں، انہار کو دیکھ لیں، حور و قصور کو دیکھ لیں، جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیں اور جنت میں ان کے ساتھ جو میری ملاقات ہونے والی ہے وہ دیکھ لیں تو سوچو ان کی طلب کا کیا عالم ہوگا. فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ پھر تو ان کی طلب اور بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ہر وقت پھر وہ یہی دعا مانگتے رہیں گے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے اچھا فرشتوں یہ بتاؤ وہ پناہ کس شے سے مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، کہتے تھے یا اللہ دوزخ سے بچا لے، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار پڑھتے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں حالانکہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا نہیں ہے پھر ان کے خوف کا یہ عالم ہے. اگر دوزخ کی ہولناکیوں کو، تباہ کاریوں کو دیکھ لیں، دوزخ کے عذابوں کو دیکھ لیں تو پھر ان کے خوف کا کیا عالم ہو. فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ پھر تو وہ نہ کھائیں نہ پئیں نہ سوئیں، ہر وقت اس کی وجہ سے اس کے خوف سے روتے ہی رہیں اور تجھ سے پناہ ہی مانگتے رہیں. جب یہ ساری بات ہو جاتی ہے، یہ میں نے فلیکس لگوایا، اس کے اوپر یہ حدیث لکھوائی تو میں نے کہا چونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے پڑھنی چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اتنی بات ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. وہ جتنے میری یاد کی مجلس میں آئے ہوئے تھے، میرے ذکر کی محفل میں آئے ہوئے تھے، ہر طرف سے کٹ کے اللہ اللہ کر رہے تھے، اے فرشتوں
کو بخش دیا ہے۔ اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بولتا ہے، عرض کرتا باری تعالیٰ وہ فلاں بن فلاں بندہ تو ذکر کے لیے آیا ہی نہیں تھا، وہ تو فلاں بندے کو ملنے کے لیے آیا، غرض تھی، ذاتی کو مقصد مطلب تھا، وہ تو ذکر کے لیے آیا ہی نہیں تھا۔ باری تعالیٰ اس کو بھی بخش دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں یہ ایسے ہم نشی ہیں، یہ ذکر کرنے والے، میری یاد کرنے والے، یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، وہ بھی بد نصیب نہیں رہتا ہے۔ ہائے ہائے، میں جو ذکر کرنے والوں کے پاس آ کے بیٹھ جائے، یہ ذکر کرنے والوں کی شان ہے، یہ ان کی ہم نشینی کی شان ہے، یہ ان کی مجالست کی شان ہے کہ جو ان کے پاس آ کے بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ ارے لوگوں سوچو، جو صرف ذاکرین کے پاس آ کے بیٹھ جائے وہ بد نصیب نہیں رہتا، تو جو ہمہ وقت خود ذکر کرنے والا بن جائے وہ کیسے بدبخت رہ سکتا ہے، وہ کیسے بد نصیب رہ سکتا ہے؟ اگر دنیا و آخرت کی خوش بختیاں چاہتے ہو لوگوں تو یاد باری تعالیٰ میں فنا ہو جاؤ۔ اب سنتے جائیں عزیزان محترم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاکرین کی شان بیان کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب تعالیٰ کا ذکر کرنے والے جو اللہ کا ہر وقت ذکر کر رہے ہیں، واہ واہ۔ اب دیکھیں نا، دو آدمی ہیں، ایک اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، ایک شاغل ہے ایک غافل ہے، دو آدمی ہیں، ہم دونوں کو زندہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ بھی جو نہیں ذکر کر رہا، کھا رہا پی رہا بول رہا، ہم سمجھتے ہیں یہ بھی زندہ ہے، جو ذکر کر رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی زندہ ہے۔ یہ ہماری نگاہ میں ہے۔ آؤ بارگاہ رب العزت میں چلتے ہیں، مولا تو بتا تیری نگاہ میں کون زندہ ہے کون مردہ ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرا ذکر کر رہا ہے میری نگاہ میں وہ زندہ ہے، جو ذکر سے غافل ہے وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ بس لوگوں اگر چاہتے ہو نگاہ مولا میں زندہ ہو جاؤ تو ذکر میں فنا ہو جاؤ۔ میں کرتا رہتا ہوں بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں جیسے ہم نے دونوں کو سمجھا کہ یہ زندہ ہیں، مگر اللہ کی نگاہ میں وہی زندہ ہے جو ذکر کر رہا ہے۔ ایسے ہی قبرستان جاتے ہیں، ہم تمام اہل قبرستان کو مردہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، قبریں ہیں، مر گئے وفات پا گئے، مگر ادھر سے آواز آ رہی ہے اے لوگوں وہی مردہ ہیں جو یاد سے غافل تھے، جو یاد کرتے رہے، وہ زندگی میں تو زندہ تھے ہی، چونکہ ان کی زندگی میری یاد میں بیتی ہے، اے لوگوں وہ مر کے بھی زندہ ہیں۔ حضرت صوفی برکت علی انیس صاحب یہاں تک یہ حدیث پڑھ کے فرماتے تھے، اوے بتاؤ کھاں اور دسو کھاں میرے لاہور والے داتا علی حجویری زندہ ہیں کہ نہیں، اور میرے غوث اعظم زندہ ہیں کہ نہیں، وہ خواجہ اجمیر زندہ ہیں کہ نہیں، اور وہ پاک پتن والے بابا فرید زندہ ہیں کہ نہیں، اور باجدیر بستامی زندہ ہیں کہ نہیں، اور معروف کرخی زندہ ہیں کہ نہیں، اور سری سقطی زندہ ہیں کہ نہیں، اور وہ زندہ مولا کے ساتھ یاری لگائی، اس نے کہا میں تو زندہ ہوں، جاؤ تمہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث میں نے 12 مرتبہ بیان کی، شب قدر پہ بھی میں نے اس کو بڑی محبت کے ساتھ بڑا مفصلاً اس کو بیان کیا، اس میں سے صرف ذکر کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، اے لوگوں کہاں ہیں وہ لوگ جو تنہائی میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتے تھے، خلوت نشین ہو کے تنہائی میں بیٹھ کے
खलवत में बैठ के मेरा जिक्र करते, मेरी याद करते और मुझे याद करते हुए रो पड़ते थे। किसी के सामने नहीं कि रियाकारी हो, दिखलावा हो, नहीं, अकेले बैठ के याद करते थे। और मेरी मोहब्बत उन पर यूं तारी होती कि साथ जिक्र करते, साथ रोते थे। वो लोग खड़े हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा आ जाओ तुम मेरे अर्श के साए के नीचे आके तशरीफ फरमाओ जाओ। ये जिक्र करने वालों को क़यामत के दिन अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाएगा। और यहाँ तक मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा आज पता चल जाएगा इज्जत वाले कौन हैं, आज मैं बताऊंगा साहिबाने तकरीम कौन हैं। और फिर खुद फरमाएगा जिक्र वाले कहाँ हैं, जाकिरीन कहाँ हैं, जो हर वक्त मेरी याद में रहते थे। जाकिरीन खड़े होंगे, अल्लाह फरमाएगा आज तुम पर कोई हिसाब नहीं है, जाओ बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ। फिर अज़ीज़ान मोहतरम आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं ये ज़िक्र को पढ़ता रहा, तफासीर में, अहादीस में मुझे क्या लुत्फ़ मिला। मैं हर वक्त याद में, ध्यान में, ज्ञान में रहा। मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे जब तू मेरा जिक्र करता है मैं तेरे साथ होता हूँ। और फरमाया मेरे बंदे मेरे जिक्र में जब तेरे लब हिल रहे होते हैं मैं देख रहा होता हूँ मेरा बंदा कैसे लबों को हरकत दे दे के मेरा जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। फिर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, कमाल हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर मस्जिद में तशरीफ़ लाए, मस्जिद में एक ज़िक्र करने वालों का हल्का था, हल्का बना के वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। आका अलैहिस्सलाम उनके पास आके खड़े हो गए, फरमाया तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने अर्ज़ की बारी आका हबीबी या रसूलल्लाह लजपाल आका बारी ताला का ज़िक्र करने के लिए बैठे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमा कोई और गर्ज़ व गायत तो नहीं? अर्ज़ की नहीं या रसूलल्लाह, खुदा की कसम और कोई गर्ज़ व गायत नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए बैठे हैं कि अल्लाह ने हमें दौलत ईमान से बहरा याब किया, उसके इस एहसान का शुक्र अदा कर रहे हैं और उसकी बुजुर्गी बयान कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई और गर्ज? आका खुदा की कसम और कोई गर्ज नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे भी खुदा की कसम है, मैं भी तुमसे कोई बदगुमानी नहीं रखता, सिर्फ मैंने इसलिए तुमसे पूछा है कि तुम्हें तुम्हारी शान बताना चाहता हूँ। आका क्या? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा की कसम अभी अभी मेरे पास जिब्राइल तशरीफ लाया, जिब्राइल ने आके खबर दी है कि आका वो जो जिक्र कर रहे हैं उनको बता दे कि अल्लाह पाक अर्श पे बैठकर फरिश्तों में बैठकर अल्लाह फरिश्तों के सामने उन पे फख्र कर रहा है। अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमा रहा है तुम्हें तो भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, ना को तुम्हें कोई फिक्र, ना कोई गम, ना कोई परेशानी, हर किस्म के तफक्कुरात से, गमों से, रंजों से, फिक्रों से, परेशानियों से पाक हो, तुम मासूम मखलूक हो, तुम जिक्र करते हो, कोई अजीब बात नहीं। ओ मेरे बंदों को देखो हज़ारों किस्म की फ़िक्रें हैं, परेशानियां हैं, फिर भी बीवी बच्चे गम दुनिया हर चीज़ को परे रख के देखो हर तरफ से कट के मेरी याद में बैठे हुए हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर फरिश्तों के सामने बैठ के फ़ख्र फरमा रहे हैं। ये कोई छोटी बात है? अल्लाह फरिश्तों की मजलिस में हम पे फ़ख्र फरमाए। इसी तरह अज़ीज़ान मोहतरम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में दर्जे में सबसे अफजल कौन होगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा दर्जे के हिसाब से सबसे ज़्यादा अफजल वो होगा, वो मर्द होगा जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करता रहा, और वो औरत होगी जो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करती है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह जिहाद से भी अफजल है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, कोई अल्लाह की राह में इतना जिहाद करे,
اتنی تلوار چلائے کہ لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے. فرمایا پھر بھی اس جہاد کرنے والے سے بھی اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے. کیوں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں خود فرمایا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے. یہ اللہ رب العزت کے ذکر کی شان ہے. پھر عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ دل کے اوپر نقش کرے باتیں. صحابہ اکرام نے یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، اس کا ذکر چھڑا تو صحابہ اکرام نے سونا چاندی کا ذکر کیا. اور کسی نے کہا کاش ہمیں پتہ چل جاتا سب سے بہترین مال کون سا مال ہے. لوگ کرتے ہیں نا یہاں مال جمع، سونا چاندی، درہم و دینار، جائیدادیں، زمینیں، بینک بیلنس. کاش ہمیں پتہ چل جاتا سب سے بہترین مال کون سا مال ہے. جب صحابہ نے یہ عرض کی دل پہ لکھ لیں. میرے آقا نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے بہترین مال کون سا مال ہے. آقا کون سا ہے؟ فرمایا لوگوں جس کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی، شکر کرنے والا دل مل گیا، نیک سالے پارسا مومنہ بیوی مل گئی، جو ایمان پر شوہر کی مددگار ہے، میرے آقا نے فرمایا سب سے بہترین مال وہ پا گیا. سب سے بہترین مال یہ ہے کہ ذکر کرنے والی زبان مل جائے، شکر کرنے والا دل مل جائے، نیک صالحہ مومنہ بیوی مل جائے. اور ایک جگہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی، شکر کرنے والا دل مل گیا، صبر کرنے والا جسم مل گیا، عبادت پہ ریاضت پہ صبر کرتا ہے، روزہ رکھا ہے، نفس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، نفس کو جسم کو بڑی مشقت، مگر صبر کرتا ہے، عبادت کر رہا ہے، مشقت ہوتی، صبر کر رہا ہے، بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے، مشقت ہے، جسم تکلیف ہوتی، تکلیف پہ صبر کر رہا ہے. فرمایا جس کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی، شکر کرنے والا دل مل گیا، صبر کرنے والا جسم مل گیا، نیک صالحہ بیوی مل گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا و آخرت کی سب سعادتیں پا گیا، دنیا و آخرت کی سب خوش نصیبیاں پا گیا. اسی طرح آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا واہ واہ واہ. میرے آقا نے فرمایا اللہ کی بارگاہ سے آرڈر ہوگا اے فرشتوں یہ جو دوزخ میں جل رہے ہیں ان میں سے ایسا کوئی شخص جس نے کبھی زندگی میں مجھے ایک بار یاد کیا تھا، زندگی میں کبھی ایک بار یاد کیا تھا، ایک بار بھی اس نے کہا تھا اللہ یا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ، فرمایا جس نے ایک بار بھی یاد کیا تھا فرشتوں میں آرڈر دیتا ہوں اس کو بھی دوزخ سے نکال لو. واہ واہ، صرف ایک بار یاد کیا تھا. یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا حساب کے لیے. اللہ پاک مانگا اس کے سارے دفتر کھنگالو، فرشتے سارے دفتر کھول کے دیکھیں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ ایک نیکی بھی نہیں ہے. اللہ پاک فرمائے گا پھر دیکھو، فرشتے اس کی ساری زندگی کے کھاتے پھر کھنگال کے دیکھیں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ ایک نیکی بھی نہیں ہے، مگر مولا کی نگاہ میں ہوگی. اللہ پھر فرمائے گا اور پھر دیکھو، وہ پھر دیکھیں گے تو ایک نیکی ملے گی. کیا؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ اس نے زندگی میں ایک بار کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں ایسا کرو ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دو اور ایک پلڑے میں اس کی ساری زندگی کی بدیاں رکھ دو. اب تول لو. سرکار نے فرشتے جب تول لیں گے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. رب مسکرا کے فرمائے گا میرے نام سے بھاری کون ہو سکتا ہے، جاؤ میں نے بخش دیا ہے. یہ اللہ کے ذکر کی شان. کتنی بدبختی ہے کہ ہم فضول گوئی میں یاوا گوئی میں وقت برباد کر رہے ہیں، غفلت سے بیدار ہو جائیں. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا حضور نے فرمایا جنت میں جانے والے جنتی ایک بات پہ رنجیدہ ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، ان کو افسوس ہوگا. آقا کس بات پہ؟
حضور نے فرمایا اس بات پہ افسوس ہوگا وہ وقت جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا، اس وقت کا افسوس ہوگا۔ وہ رو کے کہیں گے ہائے کاش وہ وقت بھی ہم نے اللہ کی یاد میں گزارا ہوتا تو آج مالک ہم سے کتنا خوش ہوتا اور آج کتنے اور زیادہ درجے بلند ہوتے ہمارے۔ تو تشریف لاتے ہیں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کیا کریں، جو زبان پہ آئے ذکر کریں۔ سبحان اللہ کچھ بھی نہیں آتا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہے۔ فرمایا کوئی بندہ دن میں صرف 100 بار کہے سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہوں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جو آپ کو آتا ہے ذکر میں رہیں، یاد میں رہیں۔ اور سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا میں تو پڑھ پڑھ کے آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا حظ لیتا رہا اور لطف لیتا رہا اور میں سرور پاتا رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے، جن کی زبانیں ہمہ وقت اللہ کے ذکر سے تر رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو قیامت کے دن وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ ہنستے ہوئے، میرے آقا نے فرمایا کہ آپ نہیں چاہتے کہ ہم مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں؟ بس اگر یہ چیز چاہتے ہیں تو ذکر میں فنا ہو جائیں۔ آج سے یہ عہد کریں کہ کوئی گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزارنی۔ اور سنیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح رات کا وقت ہو تو آسمان پر ستارے چمکتے ہیں اور ہم زمین والوں کو نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ توجہ کریں، رات کا وقت ہو آسمان پر ستارے جھلمل کرتے ہوئے ہر کسی کو نظر آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں جیسے تم اہل زمین کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے اہل آسمان کو وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جن گھروں میں ذکر اللہ ہوتا ہے، جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فرشتے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں وہ والا گھر دیکھو اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ذکر والوں کا گھر ہے، وہ ذکر والوں کا گھر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا فرمایا وہ قبرستان کی طرح ہے۔ سرکار کی سنت مبارکہ اور صحابہ اکرام کی سنت مبارکہ، تابعین کی سنت مبارکہ یہی تھی، وہ نماز سے پہلے کی سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور بقیہ نماز گھر جا کے پڑھتے تھے کہ گھر والوں کو بھی پیغام ملے، بچوں کو بھی پتہ چلے کہ کوئی نماز چیز ہے اور گھر پر بھی اللہ کی رحمتوں کو نزول ہو۔ گھروں میں تلاوت کلام پاک کریں، گھروں میں ذکر کی مجالس شروع کریں۔ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے تنگی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تو آپ اپنے اپنے گھر میں ختم مجددیہ شروع کریں، اول و آخر ایک تسبیح درود پاک پڑھنی ہے، سفید رومال سفید چادر ایک وقت رکھ لیں سارے گھر والے، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، باوضو بیٹھ جائیں، 2 بندے ہیں 3 بندے ہیں 4 بندے ہیں، میاں بیوی ہیں بچے ہیں، جتنے بھی بندے ہیں گھر میں آپ باوضو آ جائیں، رومال کو سفید کو چادر بچھا لیں، ایک تھیلی میں 100 دانے ڈال دیں، کھجور کی گٹھلیاں ڈال لیں یا تسبیح کے دانے ڈال لیں، اور ایک تھیلی میں 500 دانے ڈال لیں۔ پہلے وہ 100 والے جو ہیں وہ چادر کو پر ڈال دیں اور مل کے 100 بار درود پاک پڑھ لیں، مل کے 2 4 بار آئے گا۔ اس کے بعد وہ 100 والے سائڈ پہ کر دیں، پھر وہ 500 رکھ لیں اور مل کے 500 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 500 مرتبہ۔ جب 500 پڑھا جائے ان کو تھیلی میں ڈال لیں اور 100 والے رکھ کے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ ختم مجددیہ ہے، 100 مرتبہ پہلے 100 مرتبہ بعد میں، درمیان میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو بندہ یہ لا حول پڑھتا رہے گا، اگر گھر میں رزق کی تنگی رہ جائے، قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے اور کہے تو نے غلط کہا تھا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ جتنی بار کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر بار نیا فرشتہ اس کی مدد کے لیے نازل ہوتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں فنا ہو جائے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا اللہ نے اپنے مخفی خزانوں میں سے یہ خزانہ دیا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا فرشتوں کو فرمایا میرے عرش کو اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکے۔ اللہ نے فرمایا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرشتوں نے پڑھا، اتنی طاقت آ گئی کہ اللہ کے عرش کو اٹھا لیا۔ حضور نے میں اس دن سے لا حول پڑھے جا رہے ہیں اور لا حول کی طاقت سے عرش کو اٹھا کے کھڑے ہیں۔ لا حول کی اتنی طاقت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ختم مجددیہ شروع کریں نہیں تو ختم غوثیہ شروع کریں، اس کا بھی یہی طریقہ ہے، اول و آخر ایک ایک تسبیح درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم، بس اتنا ہی پڑھنا ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ نے فرمایا ہے۔ ہر مشکل، یہ صرف اتنا حضور نے فرمایا جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم، حضور نے ماں دنیا آخرت کے سب اس کے کام سور جائیں۔ سرکار نے 3 بار فرمایا اور ختم غوثیہ 500 مرتبہ آپ روز پڑھیں، اول و آخر ایک۔ یہ کلچر زندہ کریں۔ اگر یہ نہیں تو درود پاک کی مجلس شروع کریں گھر میں، 1100 مرتبہ رکھ لیں، مل کے پڑھیں۔ مل کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر نہیں تو باقی پڑھ لیتے ہیں، ایک کی طبیعت صحیح نہیں تو باقی پڑھ لیتے ہیں، ہر روز ذکر جاری رہتا ہے۔ اب ماشاءاللہ عظیم بھائی بیٹھے ہیں، ان کے 3-4 بچے ہیں، یہ روز اپنے گھر میں درود شریف کی مجلس شروع کریں، کیا مشکل ہے؟ 7 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے۔ مل کے اس کلچر کو زندہ کریں۔ خدا کی قسم کبھی یاد کریں گے، موت، قبر، حشر، ہر جگہ آپ کو یہ بندہ مسکین یاد آئے گا۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ جب قبر میں جائیں گے خدا کی قسم گردا گرد گھیرا بنا کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ سفارش کریں گے مولا یہ وہ ہے جو ساری زندگی ہمارا ذکر کرتا رہا۔ تو درود پاک اور ذکر باری تعالیٰ کے کلچر کو زندہ کریں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ آپ کے کام آئیں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ساری زندگی اللہ کی یاد میں بتائی اور یہی تعلیم دی ہے۔ حضرت ہم سب باتوں میں لگے رہتے ہیں، ہمارے نفس کو بڑی لذت آتی ہے باتیں کرنے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتا رہا ہوں، بس 1-2 قول پڑھ کے ختم کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ جو تیری میرے اوپر عنایات ہیں، تیری کرم نوازیاں ہیں، تو نے گویائی دی ہے، سنوائی دی ہے، بینائی دی ہے، جان دی ہے، جسم دیا ہے، بیوی بچے دیے ہیں، گھر بار دیے، اتنی نعمتیں کہ شمار نہیں کر سکتا۔ اے رب العالمین مجھے بتا کون سا شکر تیری عظیم شان کے لائق ہے۔ توجہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا قول بتا رہا ہوں، یا اللہ بتا سب سے عظیم شکر کا طریقہ کیا ہے، تیری شان عظیم کے لائق کون سا شکر ہے کہ میں کروں تو تو خوش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کلیم بتا دوں؟ جی مولا بتا دے۔ فرمایا ہر وقت تیری زبان میرے ذکر میں تر رہا کرے، ہر وقت تیری زبان میرا ذکر کرتی رہے، بس تو نے میرے شکر کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، آپ فرماتے لوگوں باتیں نہ کیا کرو، باتوں میں بیماری ہے، ذکر کیا کرو، ذکر میں شفا ہے، ذکر میں شفا ہے۔ حضرت باغزیر بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، سنیے، فرمایا عارف کی علامت یہ ہے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہیں کرتا۔ جاننا چاہو کہ عارف باللہ، اللہ کی معرفت کون پا گیا ہے، تمہاری نشانی یہ ہے جو عارف ہوگا وہ کسی وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوگا، اور فرمایا کسی وقت بھی اللہ کے حق سے اونچاٹ نہیں ہوگا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے انس حاصل نہیں کرے گا، محبت حاصل نہیں کرے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس یہ دل پہ لکھ لے، آخری قول پڑھ کے ختم کر دوں گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر شے کی علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی علامت ہے،
بخار ہو جائے جسم گرم ہو جاتا ہے، بارش آنے لگے بادل آتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، ہر شے کی علامت ہے۔ فرمایا لوگوں اللہ کی ناراضگی کی بھی علامت ہے۔ حضور کیا ہے؟ فرمایا جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے اس سے اپنی یاد کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ بس جس کو نماز پڑھنے کی توفیق حاصل ہے، جس کو تلاوت کلام پاک کی توفیق حاصل ہے، جس کو ذکر اللہ کی توفیق حاصل ہے، اسے مبارک ہو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہے، وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہے، اور جس سے ذکر اللہ کی توفیق سلب ہو گئی ہے سمجھ لو اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ کاش یہ چیزیں ہمارے دل میں اتر جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عمل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔